اگر ماہ رجب میں کروڑپتی بننا چاہتے ہیں تو دولت والے یہ تسبیح یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کروڑپتی بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب کا مہینہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اس کے پہلے ایام جاری ساری ہیں اور جو طریقہ کار جو تسبیح آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ یہ ماہ رجب اللہ عز و جل کا مہینہ ہے اور یہ اللہ پاک کے صفاتی نام یا حیو یا قیوم، جو طریقہ کار جو تسبیح میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اگر آپ لوگ اس مناسبت سے کر لیتے ہیں جس مناسبت سے میں آپ کو سمجھاؤں گی، تو انشاءاللہ آپ کے اور آپ کی نسلوں کے اندر منتقل ہو جانے والا اللہ تعالیٰ رزق پیدا فرما دے گا۔ اللہ پاک اس قدر آپ کو روزی سے نوازے گا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ لیں۔ جب آپ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھ لیں تو 3 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ لوگوں نے جب ملا کر پڑھنا ہے، اور اگر آپ لوگ یہ رجب کی پہلی تاریخ کو کر رہے ہیں تو دیکھیے اس وظیفے کی ترتیب کو سمجھ لیں۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کی ترتیب کو سمجھ جاتے ہیں تو یقین کریں آپ کی زندگی امن اور سکون والی ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اس قدر رزق سے نواز دے گا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے پہلی تاریخ کو پورا دن آپ کے پاس موجود ہوگا۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ صرف اور صرف 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح اللہ پاک کی ان صفاتی ناموں کو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 1 تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، صرف 1 تسبیح۔ اور اگر آپ لوگوں سے ایسا ہو کہ کسی وجہ سے یہ ویڈیو آپ تک دیر سے پہنچی ہو، پھر آپ لوگ اپنے مسئلے مسائل میں پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے موبائل پر نظر نہ ڈالی ہو جس کی وجہ سے آپ پہلی تاریخ کے اس عمل کو مس کر دیں، تو آپ لوگ دوسری تاریخ کو بھی اس عمل کو جاری کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر شروع کے کچھ دن آپ سے نکل گئے ہیں تو آپ جس تاریخ اور رجب کو میری ویڈیو کو وصول کریں، میری ویڈیو کو ملاحظہ کریں، آپ اسی تاریخ سے اسی تعداد میں اسی ویڈیو کو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو چیز کی قید نہیں، پہلی تاریخ سے ہی یہ عمل کرنا نہیں، جس تاریخ کو آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ اسی تاریخ کو یہ عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ کی نسل ارب پتی بن جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے یقین کریں ارب پتی بن جائیں گے۔ عمل بڑا ہی آسان سا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ موقع آپ کو سال میں بار بار نہیں ملتا۔ رجب کے مہینے کے اندر ہی پاک نے موقع فراہم کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان آپ کا مہینہ ہے اور رمضان میرے آقا کے غلاموں کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کے اندر ہی اللہ پاک نے موقع فراہم کیا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر فضیلت کے اعتبار سے رجب کے مہینے کو دیکھا جائے تو ہم لوگ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی اپنے حبیب کو، لہٰذا تاریخ کا اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ معراج ہوئی تھی۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر، جس مہینے میں ہمیں نماز کا تحفہ عطا ہوا، اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا، اپنے حبیب کا معراج پر بلایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، بہت ساری زمین اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کو اختیارات عطا کیے، شفاعت کا اختیار دیا، آپ نے اپنے حبیب کو یہ خلیل عرصے کے اندر معراج کرائی۔ ہم وظیفہ بتاتے ہیں، ہم وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے تعوذ اور تسمیہ 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔
آپ اپنی مرضی سے 3 بار درود پاک جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں، 7 بار، 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کو صحیح لگے اتنی تعداد میں آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ لیکن درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ان 2 ناموں کی بڑی فضیلت ہے، یا حیو یا قیوم، تیزی سے نہیں پڑھنا، آرام سے، دھیان سے، آرام سے پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے اس کی ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے کوشش کریے گا کہ ایک سے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، 100 مرتبہ ایک تسبیح پر ان کلمات کو ادا کر لیں۔ مکمل یکسوئی کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ لوگ کریں گے کس طریقے سے؟ آپ لوگوں نے پہلی تاریخ کو ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسری تاریخ کو 2 تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے، یعنی 200 مرتبہ۔ تیسری تاریخ کو آپ نے 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے، تاریخ کو 400 مرتبہ، 5ویں تاریخ کو 500 مرتبہ، اسی طرح 15ویں تاریخ تک اس عمل کو جاری رکھ کر، مطلب 15ویں تاریخ کو آپ کو 1500 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کو بتانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ جب آپ 1500 دفعہ بھی پڑھیں گے تو وقت بالکل نہیں لگے گا۔ جب آپ 15ویں تاریخ کو 1500 مرتبہ یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھ لیں گے، اب آپ لوگوں نے جب 16ویں تاریخ آئے گی، چاند گھٹنا شروع ہو جائے گا، تو 16ویں تاریخ کو آپ نے اپنی تسبیحات کو بھی کم کرنا شروع کر دینا ہے۔ 16ویں تاریخ کو آپ یا حیو یا قیوم کی 14ویں تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح 17ویں تاریخ کو آپ یا حیو یا قیوم کی 13ویں تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ آخری 30 تاریخ پر آ جائیں گے اور دوبارہ ایک تسبیح رہ جائے گی۔ آپ لوگوں کی 7 نسلیں اس عمل سے، آپ لوگوں کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف جو شرائط میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پر عمل کرتے ایک جگہ امتحان کر لیں، اس جگہ پر بیٹھیں۔ روزانہ اتنی جگہ پر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دنوں تک یہ وظیفہ اس لیے بتا رہی ہوں، جو آپ کو جگہ کی احتیاط بتائی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ وظیفے کی طاقت بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ چینج کریں تو آپ کا وظیفہ خراب ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے اس وظیفے کی طاقت کو بڑھانا ہے۔ آپ لوگ وظیفے کی طاقت کتنی زیادہ بڑھائیں گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ اس عمل کا اثر ملے گا۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی ٹائم پر اس عمل کو کریں گے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاورفل وظیفہ ہو، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک جگہ پر بیٹھ جائے اور مکمل خاموشی کے ساتھ، بالکل موبائل چھوڑ کر، بچوں سے دور، اور کسی سے اشارتاً بھی آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کرنی، صرف اللہ ہو اور بس آپ ہوں۔ آپ لوگوں نے روزانہ چاند کی پہلی تاریخ سے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیحات کو صدقے دل سے، کامل یقین سے اور روزانہ پابندی کے ساتھ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یقین کریں آپ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ کسی سے اگر قرض لیں گے تو وہ آپ کے گھر چلے آتے ہیں مانگنے کہ ہمارا قرض واپس کر دو۔ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو ایسے نوازے گا، لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو طریقہ کار، جو احتیاط میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے مطابق یہ وظیفہ کریں۔ امید کرتی ہوں میں نے ہر بات آپ کو اس عمل میں، اس ویڈیو میں بتا دی ہے۔ سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔